السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 10 کے تعلق سے مختلف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 10 کی ابتدا میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اللہ نے بیان کیا۔ مال غنیمت جو کچھ بھی جنگ میں حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، اور جو ہے یتیموں و مسکینوں کے لیے۔ باقی کے حصے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے، جس کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو اس کے آداب کیا ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ نمبر 1، ثابت قدم رہو۔ نمبر 2، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ نمبر 3، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جنگ کے میدان میں بھی۔ نمبر 4، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، وَاصْبِرُوا، صبر کا راستہ اختیار کرو۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 6، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، جنگ کے میدان میں جاؤ تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خاطر ہونا چاہیے۔ یہ جنگ میں قتال کے، لڑائی کے آداب اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ آگے اللہ نے مختلف باتیں اس حوالے سے بیان کیے جنگ کے تعلق سے۔ اللہ نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا کہ کیسے ابلیس کافروں کی طرف سے آیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ کافر ہار رہے ہیں، مسلمان جیت رہے ہیں، تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، اور وہ ایسے ہی ہمیشہ بھاگتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی، منافقوں کا تذکرہ کیا، اور مومنوں کو اللہ نے نصیحت کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہمیشہ تیار رہو، مضبوطی کے، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، طاقتور بناؤ، جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ اور آگے ایک بات اللہ نے ذکر کی جو بڑی اہم بات ہے، وہ بات یہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہے، ایک دوسرے سے مسلمان جو محبت کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ اے نبی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ زمین بھر کے خزانے خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ پاتے۔ یہ کام اللہ کرتا ہے، دل کس سے جڑنا ہے، کس سے نہیں جڑنا ہے، یہ کام اللہ رب العالمین کو زیب دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے، لہٰذا اسی اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہیں۔ آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اگر ایک کے مقابلے میں 10 ہیں جنگ کے میدان میں تب بھی لڑائی کرنا ہے، لیکن پھر اللہ نے دیکھا کہ مسلمان کمزور ہیں، یا اللہ نے آسانی کر دی، الآن خفف اللہ نے آسانی کر دی اور کہا ایک کے مقابلے میں 2 ہیں تب تو لڑائی ضروری ہے، اور اگر ایک کے مقابلے میں 2 سے زائد ہیں تو ایسی صورت میں حاکم کے اوپر فیصلہ ہے، تب چاہے لڑو یا نہ لڑو، یہ اللہ کی نافرمانی تصور نہیں کی جائے گی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قید کیا تھا۔ ان مشرکین کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا جانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان میں سے جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہیں ان سے اپنے بچوں کو پڑھا لیا جائے، جو فدیہ دے کر چھوٹ سکتے ہیں وہ فدیہ دے کر کے چھوٹ جائیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، چونکہ یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ پسند کیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ زیادہ درست تھا، کیونکہ اللہ کا بھی یہی کہنا تھا، اور اس تعلق سے اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی۔ اور اس سورہ کے اخیر میں جو سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 72 سے 75 میں اللہ نے مہاجرین کی، انصار کی فضیلت بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دیا،
سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کا بہت اونچا مقام ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بہترین روزی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے، جسے سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ مکمل قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ہر ایک سورہ کے آغاز میں شروع میں بسم اللہ ہے۔ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کئی ایک وجہ علماء نے بیان کیا ہے، دو اہم وجہ۔ ایک وجہ یہ کہ سورۃ الانفال ہی کا یہ تتمہ ہے، یعنی جو سورۃ الانفال کا موضوع ہے، جو اس کا ٹاپک ہے، وہی ٹاپک سورۃ التوبہ کا بھی ہے، اس لیے بیچ میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں۔ دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اس سورہ کے نزول کے وقت اللہ غصے میں تھا، اللہ غصے میں تھا، اور جب اللہ غصہ ہوتا ہے تو پھر اس کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھا، یا یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھا جائے گا سیدھے، اس لیے کہ مشرک براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ یعنی مشرکین سے اللہ بری ہے، رسول بری ہیں، اس لیے اللہ غصے میں تھا، غضب میں تھا، اس لیے یہاں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر بسم اللہ نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر کے 16 میں اللہ نے کیا کہا؟ مشرکین بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا، یا مشرکین بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے، کوئی بھی مشرک نہیں کر سکتا، اور اس تعلق سے دیگر احکام اللہ نے ذکر کیے۔ سب سے پہلی بات کہ مشرک یہ خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتا، دوسری بات مشرکین کا داخلہ وہاں بند ہے، تیسری بات اسی سورۃ التوبہ کے شروع میں ایک ایسی آیت ہے جس کو دیگر مذاہب کے لوگ لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ کیا آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ جہاں بھی مشرکین کو پاؤ قتل کر دو۔ میرے بھائی جب تک آپ آگے کا پیچھے کا پورا مکمل دیکھیں گے نہیں، آپ کو پورا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آئے گا، کس تناظر میں بات ہو رہی ہے، کس مسئلے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ یہ پوری آیتیں، آیت نمبر 4، 5، 6، یہ پوری آیتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے حرمت والا مہینہ چل رہا ہو تو لڑائی بند کر دو، لیکن جیسے ہی حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے تو جو تم سے لڑنے کے لیے آ رہا اس سے لڑو، اور یہ مشرکین آ رہے ہیں تو ان سے لڑو اور ان کو مارو۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ مشرکین جو تمہارے سامنے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، مقابلے میں آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، جو صاف ستھری تعلیم ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا، جو دوسری باتیں ہیں یا جس کا تعلق ہے ہی نہیں قرآن سے، حدیث سے، اسلام سے، اس کو سماج میں پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ پھر آگے اللہ نے اس تعلق سے اور دیگر باتیں ذکر کی ہیں، ساتھ ہی آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ مشرکین یا اللہ کے گھر کو تعمیر بھی نہیں کر سکتے، مشرکین اللہ کے گھر کو تعمیر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے گھر کو کون تعمیر کرے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا من آمن باللہ، جس کا ایمان اللہ پر ہو، قیامت پر ہو، جو نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، صرف اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اصل نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا ایک بندہ جو حاجیوں کو پانی پلاتا ہو اور مسجد حرام کو آباد رکھتا ہو، کیا اس کے برابر ہے جو اللہ پر قیامت پر ایمان لے آئے؟ یہ دونوں برابر نہیں، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے ہاں۔ آگے اللہ نے بات ذکر کیا کہ دنیا کی بہت سی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن یاد رہے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، دین سے ہونی چاہیے۔ اگر ان سب کی محبت کو نیچے کر دیا جاتا ہے، دنیاوی چیزوں کی محبت کو اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، رشتہ دار، مال، تجارت اور بلڈنگیں، گھر، پلاٹس، فلیٹس وغیرہ۔ اللہ نے کہا ان سب چیزوں کی یا ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت
तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा हो जाए। किससे? मिनल्लाहि, अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा, रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा, दीन की मोहब्बत से ज़्यादा। फतरब्बसू, तो इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, अल्लाह की तरफ से अज़ाब के आने का। आप अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह का अज़ाब आएगा। आप दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत ज़्यादा करेंगे, रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा करेंगे, आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा। और आज यही हालत है, हम देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और इसका मुशाहदा भी कर रहे हैं। आगे अल्लाह ने जिक्र किया कि घमंड का अंजाम क्या होता है। जंग हुनैन के मौके से सहाबा की तादाद ज़्यादा होगी, 12,000 की तादाद में सहाबा थे और ये तादाद देख करके उज्ब का शिकार हो गए। आज तो हमें कोई नहीं हरा सकता, तादाद कम थी तब कोई नहीं हरा पाया, आज हमें कोई नहीं हरा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस घमंड का, उज्ब का मज़ा जंग हुनैन में चखाया और इनके पाँव उखड़ गए, इनके पाँव उखड़ गए, ज़मीन तंग हो गई, भागने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिवाय 12 लोगों के और कोई बाकी नहीं बचा। लेकिन नबी ने फिर पुकारा, अन नबी ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, झूठा नबी नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, कहाँ भागे जा रहे हो, आओ मेरे पास। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल की, सुकून नाजिल किया और फिर मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के मुसलमानों की फ़ौज जमा हुई, लश्कर जमा हुआ और इन लोगों ने काफिरों से मुकाबला किया और इन मुसलमानों की तौबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया। आगे अल्लाह ने ये बात जिक्र किया है कि यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने कहा ये सब इनकी अपनी बातें हैं, अल्लाह ने किसी को भी अपना बेटा नहीं बनाया है। साथ ही साथ यहूदियों ने, ईसाइयों ने अल्लाह को छोड़ करके उलमा को अपना रब बना लिया। कैसे? जब उनके उलमा कहते थे ये चीज़ हलाल है, उसको हलाल समझ लेते थे, जब कहते थे ये चीज़ हराम है, उसको हराम समझ लेते थे। अल्लाह ने क्या हलाल किया, क्या हराम किया, ये नहीं देखते थे, बल्कि अपने उलमा को, बड़े लोगों को अपना रब बना लिया था। इसी को अल्लाह ने जिक्र किया कि ये सब नहीं करना चाहिए, हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। और अल्लाह ने ये बात भी कही कि अल्लाह अपने दीन की रोशनी को, अपने दीन को मुकम्मल करके रहेगा, पूरी दुनिया में फैला करके रहेगा, चाहे काफिरों को बुरा लगे, चाहे काफिर इसको नापसंद करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। दुनिया वाले अल्लाह का नूर, अल्लाह का चराग, ये दीन की रोशनी बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह उसको मुकम्मल करके रहेगा। साथ ही साथ अल्लाह ने बुरे उलमा का तज़किरा किया है। बुरे उलमा जो लोगों का माल खाते हैं, जो लोगों को अल्लाह के दीन से रोकते हैं, सच्ची बात नहीं बताते, हकीकी बात नहीं बताते, दीन की असल तालीमात क्या है इससे लोगों को रोक करके रखते हैं। अल्लाह ने कहा दरअसल ये बुरे लोग हैं और ऐसे लोग अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। ज़कात ना देने वालों का अंजाम अल्लाह ने जिक्र किया, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोना चांदी, माल, रुपया, पैसा जमा करके रखते हैं, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। अल्लाह ने कहा इन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए, जिस दिन इनके माल को गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा और उसी के ज़रिए इनकी पेशानी को, इनकी पीठ को, इनके पहलू को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये है उस चीज़ का अंजाम जो तुमने दुनिया में अपने लिए जमा करके रखा था, आज उसका मज़ा चखते रहो। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाले महीनों का तज़किरा किया। सूरत तौबा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ने फरमाया जब से आसमान और ज़मीन कायम है महीनों की तादाद 12 है, महीनों की तादाद 12 है। मिनहा अर्बातुन हुरुम, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं? रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले। हुर्मत वाले महीनों का क्या मतलब? इनका ख्याल रखना, इनकी ताज़ीम करना, इनका तक़द्दुस और इनका एहतराम होना चाहिए। यानी दीगर महीनों के मुकाबले में इसमें गुनाहों से ज़्यादा बचना चाहिए। ये है हुर्मत वाले महीनों का मतलब। लड़ाई झगड़ा नहीं, क़िताल नहीं, फसाद नहीं, गाली गलोच नहीं, बुराइयाँ नहीं, गुनाहों के काम नहीं, बल्कि नेकियों के काम ज़्यादा करना चाहिए। ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन इसका ख्याल रखते थे, सहाबा ख्याल रखते थे, सलफ़ ख्याल रखते थे। आज के ज़माने में मुसलमानों ने इसका ख्याल रखना छोड़ दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब लोगों की मदद कैसे करता है उसका एक नमूना अल्लाह ने जिक्र किया है। हिजरत के मौके से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकल पड़े अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, और ये दोनों गारे सौर में गए, छुप गए और वहाँ पर मौजूद थे। 3 रातों तक
اس صورت میں اعلان ہوا مکہ والوں کی طرف سے، لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ کچھ لوگ غار ثور کے دہانے پر منہ تک بھی پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ڈر گئے اور ڈر کر کے کہا اے اللہ کے نبی اگر یہ لوگ اپنے پیر کی طرف نظر کر لیں تو اے اللہ کے نبی ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن اللہ کی مدد آئی، اللہ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور ساتھ ہی نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا آنے والے چلے گئے اور اللہ نے اپنے نبی اور نبی کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی۔ آگے اللہ نے جنگ سے متعلق دیگر مسائل بیان کیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ تم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں انہی سے لڑو، لیکن جو لوگ تمہارے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے، تم پر حملہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں پر حملہ مت کرو، یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ اور اگر تمہیں زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو یاد رکھو مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز مصیبت نہیں آ سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر صورتحال میں اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ ایک چیز اللہ نے یہ ذکر کی، بعض دفعہ انسان کی نیکیاں، عبادتیں، صدقات، خیرات، نماز، روزے قبول نہیں ہوتے، کیوں؟ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہیں اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہوتا ہے بندہ، کہیں رسول کے ساتھ کفر کر رہا ہوتا ہے، کہیں نماز میں سستی کر رہا ہوتا ہے، کہیں دکھاوے کے لیے دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ تعجب نہ کریں، تعجب نہ کریں، اللہ نے یہ سب آزمائش کے لیے دیا ہے، مال اور اولاد یہ انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ اللہ نے آیت نمبر 60 میں ذکر کیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے زکوٰۃ کا مال کہاں لگے گا؟ اللہ نے فقیر اور مسکین کا نام لیا۔ فقیر اور مسکین ہمارے معاشرے میں ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں، لیکن فقیر وہ ہوتا ہے جو زیادہ محتاج ہوتا ہے، مسکین جو فقیر کے مقابلے میں تھوڑا کم محتاج ہو، دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے۔ فرمایا فقیر کو زکوٰۃ دیں گے، مسکین کو دیں گے، اور ایسے ہی جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کو دیں گے۔ کسی کافر کا دل نرم کرنے کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے، گردن آزاد کرنے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں 8 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے نام لیا، زکوٰۃ کا مال وہیں لگے گا اور وہیں لگانا چاہیے۔ اور ایسے کچھ لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا جو اللہ کا، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اسلام سے، دین سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ علماء نے نواقض اسلام جو 10 چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ کہ اللہ کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، اس کی وجہ سے بندہ اسلام سے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانے سے بچیں۔ آگے اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی صفات بیان کیے کہ منافقین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر کے رکھتے، خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھول گیا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ آگے اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا کہ مومن مرد، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اور اللہ نے ایسے مومنوں سے، ایسی مومنہ عورتوں سے وعدہ کیا ہے ایسی جنتوں کا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہترین ٹھکانہ ہے اور وہاں پر ان لوگوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے مومنوں کو ساتھ میں لے کر کے کافروں کے مقابلے میں جائیے، منافقوں کے مقابلے میں جائیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ منافق
منافقوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ پہلے نبی کو رخصت تھی کہ چاہے تو استغفار کریں چاہے تو نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کر لیں تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا تو جو اس کے بیٹے تھے جو عبداللہ، ان کا بھی نام تھا، وہ صحابی ہو گئے تھے، وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلیے میرے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آپ کو پکڑا کہ آپ منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنا کرتا بھی دے دیا کفن کے لیے، آپ گئے، آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ ان میں سے کسی کے لیے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے ان کے لیے استغفار کریں گے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ پہلے جو رخصت تھی، جو آپشن تھا، اللہ نے اب بند کر دیا، اور اسی کو اللہ نے سورۃ التوبہ کے آگے کی آیتوں میں جو پارہ نمبر 10 میں آیت آئے گی، اللہ نے کلیئر کر دیا کسی بھی مشرک کے لیے، کافر کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور پھر اللہ نے اس پارے کے اخیر میں اس جنگ کا تذکرہ کیا ہے جسے جنگ تبوک یا غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، جو رومیوں سے جنگ ہوئی تھی۔ اس حوالے سے کیا باتیں ہیں اور اس کی پوری تفصیلات کیا ہیں، چونکہ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس لیے پارہ نمبر 11 کے ساتھ اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اسی ضمن میں ایک اہم واقعہ جو جنگ تبوک میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج کی مجلس میں بس اتنا ہی، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پارہ نمبر 11 کے حوالے سے مختلف باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے، شرک اور بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔